یہ وہ بدوائی تھے جو مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے، اپنی اقامت اپنی تکبیریں اذانیں بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے لوگ۔ انہوں نے مسلمان تھے، باہر کا کوئی نہیں تھا، مسلمانوں باہر۔ یہ پہلا فتنہ ہے جس کا دروازہ کھولا، مسلمان تھے۔ اب جناب علی جب معاملہ حضرت عثمان کا خلاص ہوا اور اس کے بعد حضرت علی خلافت پائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے، علی تمہارے ارد گرد دو لوگ موجود ہیں۔ اسی کے نتیجے میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ جو زوجہ نبی ام المومنین ہیں، ان سے اور حضرت علی سے معرکۃ العلیٰ جنگ جمل کے نام سے معروف ہے، وہ لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور کئی سو صحابہ شہید، دونوں طرف سے مسلمانوں کی جماعت۔ یہ دوسرا فتنہ۔ تیسرا فتنہ اس یہودی خبیث کے اس عقیدے پر، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی جس میں کئی سو صحابہ شہید ہوئے اور اتنے ہزار مسلمان شہید ہوئے کہ امت مسلمہ کی بنیادیں لی گئیں۔ اتنا عظیم شان ہے۔ اور اس وقت اس خبیث نے کہا کہ علی واقعی اللہ ہیں، معبود ہیں اور یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت رہا۔ حضرت علی کو جب اس کی خبر ملی کہ یہ خبیث اس طرح کے عقیدے بیان کر رہا ہے، حضرت علی نے اس کو گرفتار کروایا۔ گرفتار کروانے کے لیے آدمی بھیجے، پکڑ میں نہیں آیا، اور جو لوگ اس کے عقیدے کو مانے ہوئے تھے کئی ہزار کی تعداد میں نہروان کی نہر کھود کر کے آگ جلا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ ان خبیثوں کو جلایا۔ اور جب زندہ جلایا گیا تو اس وقت اس مردود عبداللہ ابن سبا کے بچے نے، یہودی نے اس اعلان کیا کہ پہلے تو مجھے علی تمہارے معبود ہونے میں شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ واقعی تم معبود ہو، اس لیے کہ آگ سے عذاب دینا اگر کسی کا مقدر ہے، کسی کا حق ہے تو صرف اللہ کا ہے، اس لیے اب تم آگ سے عذاب دے رہے ہو، اس لیے اللہ۔ میرے عزیزو، یہاں سے فتنے پڑے، امت کے اندر تفرقے ہوئے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان وہاں سے دو جماعتیں نکلی، ایک شیعان علی اور ایک خوارج کی جماعت۔ شیعوں کی جماعت یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دل بھرنے، خوارج وہ لوگ تھے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، مسلمان تھے، علی کی طرف سے، علی ہی کی جماعت میں، علی ہی کے زیر سایہ رہ کر انہوں نے امیر معاویہ سے جنگ کی تھی۔ لیکن جب امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں متفق ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی بندے کو حاکم بنایا ہے، اس لیے تم کافر ہو گئے، علی بھی کافر ہیں، معاویہ بھی کافر ہیں، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں سارے کافر ہیں، ہم ہی لوگ ہوں گے۔ خوارج کی جماعت نکلی، یہاں سے امت تفرقوں میں بٹی۔ اب پھر ان خبیث شیعوں سے یہ جماعتیں نکلی، شیعان علی روافض، اور پھر یہاں سے شرک اور بدعت اور علی مشکل کشا۔ علی ہی مشکل کشا سب سے پہلے لگتا ہے نا، نعرے کیا لگتا ہے وہ؟ حیدری یا علی مشکل کشا، اور یہیں سے پھر علی بھی مشکل کشا، خواجہ بھی مشکل کشا، غوث بھی، سارے یہ عقیدے، یہ تعزیے، یہ علی، یہ سارے انڈے جھنڈے پلیدے چبوترے، نظر اور نیاز اور نبی زندہ، علی زندہ، سارے زندہ، سب کچھ، یہ تمام جھوٹا دین، عقیدت و محبت اور غلو کر کے تمام جھوٹا دین پھیلایا گیا۔ غلو جسے اللہ نے منع فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب کے دین میں غلو نہ کرو، اسی غلو کا شکار یہ امت محمد کیا۔ میرے عزیزو، آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوا، کیوں اس نے کیا، یہودی کے بچے نے کیوں اس طرح سے امت کے اندر تفرقے ڈالے؟ اس لیے ڈالے کہ تم رحمت الہی سے دور ہو جاؤ۔ جس طرح وہ نجس اور ناپاک قرار پائے، جس طرح ان کے اوپر رب نے لعنتیں بھیجی، جن کرداروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، اور ان خبیث یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑے افضل بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں پڑیں، اس لیے یہ گیم کھیلی گئی اور چال چلی گئی اور دین کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اور وہیں سے اختلاف، افتراق، انشقاق اور غلو اور بدعقیدگیاں، شرک اور خرافات وہیں سے شروع ہو گئے، تاکہ ہم اور آپ جن کے اوپر اللہ کی خاص مہربانیاں اپنے نبی کی وجہ سے تھی، ان رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بھی اسی طرح بن جائیں جیسے یہود و نصارہ۔ اور آج نتیجہ آپ کے سامنے، ہم کچھ نہیں کہتے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے میرے عزیزو، کہ کس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اقبال نے 50 60 100 سال پہلے وہ شعر کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود،
آج تو زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے. جس طرح وہ محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے، ایسے ہی مسلمان بھی محروم ہو جائیں. چنانچہ یہی ہوا. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب تو آپ کو ملا. ان کا خواب، ان کا یہودیوں کا جو خواب ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے لیے آج تک وہ آگے پیچھے نہیں ہیں. آج تک ڈٹے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب کرنے میں. ان کا پلان 2-4 پلان میں آپ بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ان کا پلان کیا ہے؟ یہودیوں کا پلان. ان کی تحریروں تلمود اٹھا کے دیکھیں، پروٹوکول جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ بھی اٹھا کر کے دیکھیں. یہودی کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے یہودی، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب یہودی، اور اللہ کے حصے سے بنائے گئے ہیں. اللہ کا ایک حصہ ہے، جس عنصر سے اللہ پیدا ہو، اللہ بنا ہے، اسی کا ایک حصہ اللہ. جیسے آج ہمارے یہاں یہ عیسائی کہتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. یہ سب کہاں سے پتہ چل کیا ہے؟ یہ بھی یہودی خبیثوں سے آئی ہوئی ہے. اور مسلمان بڑی محبت ہے کہہ کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھیں. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے حصہ ہیں، اس لیے اللہ سب سے افضل، ہم بھی اس کے محبوب بندے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جس طرح یہودی کی توہین کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو صرف مار دے تو اتنا معزز ہوتا ہے یہودی کہ اس کے بدلے اس کی گردن اڑا دی جائے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہودی نہ ہو تو زمین اور آسمان کی برکتیں ختم ہو جائیں، سورج کی روشنی چھپ جائے، بارش ہونا بند ہو جائے، اور اس کائنات میں سب سے افضل یہودی ہیں. بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مثل حیوانات اور جانور. آپ نے سنا تھا کبھی یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے پروٹوکول، جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں حکمرانی کا. یہ ساری دنیا سے سنو، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ سب مثل کلاب یعنی کتوں اور خنزیروں کی مانند ہیں. اس لیے یہ تمام سب ہو رہا ہے. سنو، یہودیوں کے علاوہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگوں کے بھی گھر ہیں، یہ مثل طبیلے اور دھول اور جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں لوگوں کے گھر ویسے ہی. اور آپ اس کے نتیجے بے دردی کے دیکھ رہے ہو بلڈوزروں کے ذریعے آج کس طرح سے مسلمانوں کے گھر اڑا رہے ہیں. یہ مثل کلاب اور خنزیر سمجھتے ہیں یہودی. یہودی ساری کائنات کے لوگوں کو اپنے علاوہ کہتے ہیں کسی یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر رحم کرے. غیر یہودی پر رحم کرنا ایک یہودی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ غیر یہودی اللہ اور اس کا دشمن ہوتا ہے. اور البتہ ہیلے اور بہانے اور خاطر اور مدارات تقیے کے ذریعے سے کچھ سہولت اور کسی بہانے ان کے بیچ میں داخل ہونا اور ان کو برباد کرنا یہ الگ چیز ہے، یہ جائز ہے. کوئی بھی کہتے ہیں کوئی بھی یہودی اگر کسی امی کے ساتھ امی یعنی یہودیوں کے علاوہ وہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کو اممی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی اممی ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی یہودی خیر کرے گا تو وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو بہت بڑا اجر اس کو ثواب ملے گا. یہودیوں کا کہنا ہے کہ ساری دنیا صرف یہود کی ملکیت ہے، ساری دنیا ہماری ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے. اور جو بھی غیر یہودی جہاں بھی دنیا کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ یہودیوں سے غصب کی ہوئی زمین لیا ہوا ہے. یہودیوں پر فرض ہے کہ وہ تمام وسائل اور ذرائع اختیار کر کے اس زمین کو جلد سے جلد چھینے اور اپنے قبضے میں. یہودیوں پوری دنیا کی بادشاہت کہتے ہیں، صرف یہودیوں کا حق ہے کہ دنیا میں وہی بادشاہ رہے، کیونکہ یہودیوں کا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں. یہودیوں کی چوری حرام ہے، مگر عمومی غیر یہودی کے یہاں چوری کرنا حلال ہے، بلکہ واجب اور جائز. یہودیوں کے پلان ہیں، یہ یہودیوں کی حقیقتیں ہیں. کیونکہ ساری دنیا کی نعمت صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، تو پھر اسی یہودی کا حق ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا مالک بن جائے، چاہے کاٹ کر کے، مار کر، چلی بھی. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بہت سارے پلان ہیں، تو منہ اٹھا کے دیکھو، ان کے پروٹوکول اٹھا کے دیکھو، حیرت زدہ. لیکن یہ یہودی، یہ نصارہ خبیث جو ان کے ساتھ گلے گلے ملاتے ہیں، اصل میں کیا بتائیں ہم، انہوں نے کئی انداز سے چاروں طرف خبیث، یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہے یہودی. اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ نے لعنت دی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ کہیں سکون سے نہیں رہ سکتے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم کو کس طرح انہوں نے اپنی طرح بنانے کی کوشش کی، ہمیں یہ سمجھنا. ہمارے سچے دین کو کس طرح ہمارے سینوں سے نکال کر اور جھوٹے دین